السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ملک وائس۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے آسمان پر قیام کیا تو دنیا میں پھر سے گمراہی اور نافرمانی بھر گئی۔ گناہ کے کام ہونے لگے۔ لوگوں کو سیدھے سچے راستے پر لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام برابر بھلائی کی باتیں پھیلانے اور برائی کو مٹانے کی کوششیں کرنے لگے، لیکن ان کی قوم کے سردار تو عیش میں لگے ہوئے تھے۔ انہیں ان باتوں سے کیا لینا دینا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت کی دعا بھی کرتے تھے، لیکن ان ظالموں نے کچھ بھی نہیں مانا اور کفر اور انکار پر ڈٹے رہے۔ حضرت نوح نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، کافی محنت کی، لیکن پوری عمر کی محنتوں کے نتیجے میں صرف 80 آدمیوں کے علاوہ کسی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ کسی پیغمبر نے اپنی قوم کی طرف سے اتنی تکلیفیں نہیں اٹھائیں جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو اٹھانی پڑی، اور ان کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کو ہمیشہ دھمکی دیتی رہتی تھی کہ تم ان باتوں سے باز آ جاؤ اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے سے بچو، ورنہ ہم تمہیں پریشان کر ڈالیں گے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام انہیں اچھی باتیں سناتے تھے اور بھلائی کی طرف بلاتے تھے تو وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو مجلس میں مارتے تھے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے اور ان کے لڑکے ان کو اٹھا کر وہاں سے لے آتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دشمن مرتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کیا کرتے اور کفر پر جمے رہنے کی ہدایت دیا کرتے تھے، اور اپنے بیٹوں سے کہا کرتے تھے، بیٹو ہرگز اپنے باپ دادا کے دین سے پھرنا نہیں، نوح کی بات تو کبھی نہ ماننا، جہاں تک ہو سکے انہیں دکھ اور تکلیف ہی دیتے رہنا، چاہے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی کیوں نہ بنے، مگر نوح علیہ السلام کو تکلیف دیتے رہنا۔ جب ایسے ہی سنگین حالات میں 7 صدیاں گزر گئیں اور حضرت نوح علیہ السلام تنگ آ کر نا امید ہو گئے تو اللہ نے وحی نازل کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اس سے بڑی ڈھارس ہوئی۔ اللہ نے ان سے فرمایا تھا، اے نوح تم دل تنگ مت ہونا، نہ ان ظالموں سے اب کوئی امید رکھو، جو ایمان لے آئے وہ لے آئے، باقی ایمان نہیں لائیں گے، ان کے مقدر ہی میں جہنم لکھ گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ عز و جل ان کی نسل میں سے کوئی ایمان لائے گا یا نہیں؟ حکم ہوا، یہ تو ایمان نہ لائیں گے، ان کا دل تو پتھر ہو چکا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم سے جو لگاؤ تھا اس کی بنیاد پر ان کو ایک بار اور سمجھایا اور کہا، لوگوں ایمان نہ لاؤ گے تو اب یہ سمجھ لو کہ اب عذاب الہی آنے والا ہے۔ لیکن اس بار بھی قوم کے سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام کو اسی طرح جواب دیا اور کہا، ہم تو ود، سوا، یغوث اور یعوث جو ہمارے بت ہیں ان کی پوجا کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور اگر تو سچا ہی ہے تو عذاب لے آ، ہمیں اس کا کوئی ڈر نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ جواب سنا تو آپ بہت زیادہ مایوس ہو گئے، بڑے ہی غم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر عرض کیا کہ اے اللہ عز و جل، جب میں اپنی قوم والوں کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں تاکہ وہ اپنی زندگیاں بنا سنوار سکے تو وہ میری بات نہیں سنتے ہیں، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اور میری طرف ان کی توجہ ہو اس وجہ سے وہ اپنے اوپر کپڑا ڈال لیتے ہیں اور اپنے کفر پر جمے رہتے ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ بہت مجبور ہو گیا ہوں، اب تو تیرا عذاب آ ہی جانا چاہیے، انہیں تباہ کر دے، ان کا سب کچھ ختم کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور ان کی قوم پر اکال پڑ گیا، یہاں تک کہ ان کی نسل کی بڑھوتری کا بھی سلسلہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ساج کا پیڑ بونے کا حکم دیا اور 20 برس میں اسے کافی مضبوط کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان ہی پر حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی لکڑی سے کشتی بنانی شروع کر دی۔ کافر پہلے تو نوح علیہ السلام کو ستاتے رہے، جب کشتی بننے لگی یہ مذاق بنانے لگے اور کہنے لگے، اے نوح اب تم نبی کے درجے کو پہنچنے کے بعد بڑے ہی کب سے ہو گئے، کیا پیغمبری کے کاموں سے تھک گئے؟ ماشاء اللہ، کشتی تو بناتے ہو پر پانی کہاں ہے جس میں یہ کشتی چلے گی؟
کیا یہ کشتی اب خشکی پر چلے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں تم اپنے عمل کے نتیجوں سے غافل ہو چکے ہو، آخرت میں تم پر کیا بیتے گی اسے سمجھ نہیں رہے ہو، اس لیے تم کیا سمجھو ان باتوں کو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کر دی اور بہت ہی زیادہ مضبوط کشتی بنائی، تختوں کے ہر جوڑ پر قیر کا تیل لگا دیا۔ اللہ ہی کے حکم سے شمشاد کے تختوں کا تابوت حضرت آدم علیہ السلام کی ہڈیوں کے لیے بنایا گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہر جنس کے جانور جو زمین پر تھے ان کو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جمع کیا۔ انہوں نے ان چرندوں پرندوں اور درندوں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں چڑھایا۔ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے 82 مسلمان بھی کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب پوری تیاری ہو گئی تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنا شروع ہوا۔ بھیانک عذاب، تندور سے فوارے کی طرح پانی بہنا شروع ہو گیا۔ بارش کا پانی الگ تھا، پوری زمین میں پانی ہی پانی بھر اٹھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سمندر کی طرح ڈھانٹے مارتے ہوئے اس پانی میں تیرنے لگی۔ کافر بھاگ بھاگ کر ادھر ادھر پناہ لینے لگے، لیکن انہیں پناہ کہاں ملنے والی تھی۔ کشتی پر نہ سوار ہونے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا بیٹا کنعان بھی تھا۔ پوچھا آپ کیا کرو گے؟ وہ بیٹا بولا پہاڑ پر پناہ لے لوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اس کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صاف صاف بتا دیا تھا۔ اسی بیچ پانی کی ایک زوردار موج آئی اور اسے ڈبو دیا، وہ بچ نہ سکا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے پر رحم آ گیا اور دعا مانگی اور یہ کہا یہ بیٹا میرے اہل یعنی گھر والوں میں سے ہے، تو اپنا وعدہ پورا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اہل وہ ہیں جس کے عمل بھلے ہو، بد عمل آپ کے گھر والے نہیں۔ 40 دن تک زوروں کی بارش ہوتی رہی، زمین کے اندر سے بھی پانی ابلتا رہا۔ کشتی پر سوار لوگوں کے علاوہ انسان، عمارتیں، باغ، پیڑ پودے سب ڈوب گئے۔ کشتی پر جتنے لوگ بھی سوار تھے وہ سب اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور اس کی رحمت کی امیدیں رکھتے تھے، پھر بھی کبھی کبھی پریشان ہو جاتے کہ کشتی کہیں ڈوب نہ جائے۔ انہیں تسلی دینے کے لیے یہ حکم ہوا بسم اللہ مرجعہا و مرساہا۔ بہرحال کشتی پر سوار لوگ بچ گئے، طوفان رک گیا، پانی کھسک گیا۔ جب کشتی سے اترنے کا وقت آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کوے سے فرمایا جا اور پانی کے حالات معلوم کر کے جلد آ۔ کوا گیا لیکن مردار کھانے کے چکر میں جلدی لوٹ نہ سکا۔ وہ بھول گیا کہ اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کر دی اور وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل اور رسوا ہو کر رہ گیا۔ مردار کھانا اس کا مقدر بن گیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، وہ زیتون کے پتوں کو چونچ میں لے کر واپس ہوا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھا کہ پیڑوں کے سر سے پانی باہر آ چکا ہے۔ اب کبوتر کو ہی پانی کی خبر لانے کے لیے روز حضرت نوح علیہ السلام بھیجا کرتے تھے۔ ایک دن کبوتر کے پاؤں میں کیچڑ لگی ہوئی پائی گئی تو یقین ہو گیا کہ اب عذاب کا دور ختم ہو گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے حق میں دعا کی اور وہ سب کے لیے پیارا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آخرکار جودی پہاڑ پر کشتی رکی، وہیں سب اترے اور ایک گاؤں آباد کر دیا گیا۔ بہت دنوں کے بعد یہ گاؤں بھی وبا کا شکار ہو کر ختم ہو گیا۔ صرف بچے تھے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے جن کا نام حام، سام اور یافس تھا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی کہ 40 برس کی مدت میں ہزاروں شہر آباد ہو گئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے سیریا، فارس کے جزیرے، خراسان اور عراق کے علاقے کا نگران سام کو بنایا اور پشچم علاقے حبش اور سندھ حام کے ذمے کیے۔ چین، ترکستان وغیرہ سب یہ یافس کے حوالے کر دیے۔ ایک دن جبرائیل اور اسرائیل نے حضرت نوح سے پوچھا ایک لمبی عمر پانے کے باوجود تم نے اس دنیا کو کیسا پایا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا دھوئیں جیسا کہ ایک جگہ سے چل کر دوسری جگہ سے نکل آیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام بیمار ہوئے اور اسی میں آپ انتقال فرما گئے تو بیٹوں نے آپ کو بیت المقدس میں دفن کیا۔ آپ کے مرنے کا غم بیٹوں پر بہت زیادہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی، شیخ الانبیاء اور نجی اللہ بھی کہتے ہیں۔ وہ سچے پیغمبر تھے، اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے تھے
اور اس کی عبادت میں ہمیشہ لگے رہتے تھے۔ وہ دن میں 300 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 ورش کی تھی۔ 80 ورش کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی آنے لگی۔ کہا جاتا ہے کہ طوفان کے موقع پر جب کشتی میں لوگ سوار تھے تو کشتی والوں کو بدبو اور گندگی سے بڑی زبردست تکلیف ہو رہی تھی۔ کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اس مصیبت کو دور فرما۔ حکم ہوا کہ تم اپنا ہاتھ ہاتھی کے پیٹ پر رکھو، پھر ہمارا کرشمہ دیکھو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پھیرتے ہی ایک سور پیدا ہوا اور کشتی کی سب گندگی کو اس نے کھا کر دور کر دیا۔ اسی طرح وہ لوگ چوہوں سے بھی پریشان تھے تو اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے جیسے ہی شیر کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، خدا کی شان سے بلی نے نکل کر ان سبھی چوہوں کو کھا لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پھر دھیرے دھیرے لوگ اصل راستے سے ہٹنے لگے اور گمراہ ہوتے چلے گئے۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ نے یہ واقعہ سنا حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی، کس طریقے سے ان کی قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا۔ تو ہمارے چینل ملک وائس کو سبسکرائب کریں ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے۔